بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلاح ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، پھر ان کے لیے ایک سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں دشمن کے آ پکڑنے کا اندیشہ رہے اور نہ کوئی خوف ہو۔ چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا، اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ اور جب موسیٰ کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا، موسیٰ، تم اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا، وہ میرے پیچھے پیچھے آیا ہی چاہتے ہیں، اور پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں۔ اللہ نے فرمایا، پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔ چنانچہ موسیٰ غم و غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے، کہنے لگے، میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں لیا تھا؟ تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی، یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے، اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ کہنے لگے، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا۔ ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر موسیٰ بھول گئے ہیں۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ان کا کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا تھا؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مان لو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ موسیٰ نے واپس آ کر کہا، ہارون، جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے چلے آتے؟ بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے کہا، میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر۔ حقیقت میں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہیں کیا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو سامری، تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ بولا، میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے بچھڑے پر ڈال دیا، اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہا کرے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور دیکھ اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے جلا ڈالیں گے اور پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اسی طرح تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوں گے، جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بدترین بوجھ ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر
اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوں گے، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا کہ تم 1 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا؟ جواب میں کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا کہ اس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے گا نہ کوئی ابھار۔